رائیونڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائیونڈ تبلیغی مرکز کے باہر تجاوزات 1.5 گھنٹے سے شدید ٹریفک جام۔ رائیونڈ تبلیغی مرکز کے اطراف تجاوزات کے باعث گزشتہ 1.5 گھنٹے سے شدید ٹریفک جام کی صورتحال برقرار۔ سڑک کے دونوں اطراف قائم غیر قانونی اسٹال اور ریڑھیوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رائیونڈ انتظامیہ تجاوزات ختم کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، جس کے باعث عام لوگوں، طلباء، مریضوں اور ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو اور شہریوں کو مزید پریشانی سے بچایا جا سکے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی علی بہادر کے مسلسل محنت اور جدوجہد ہر کار رنگ لے آئی۔ سچل سرمست ٹاؤن کے چیئرمین تاج ولی خان آف بلو پٹھان کی جانب سے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گنجو ٹکر جمالی گوٹ میں سڑکوں، گلیوں، نکاسیاب اور دیگر بنیادی سہولیات پر مشتمل ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے، جس سے علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان ترقیاتی منصوبوں کا مقصد عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور علاقے کی مجموعی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ اس موقع پر حاجی علی بہادر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوامی مسائل کا حل پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے اور گنجو ٹکر جمانی گوٹ کے رہائشیوں سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین تاج ولی خان عرف بلو پٹھان نے کہا، سچل سرمست ٹاؤن میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں کے آغاز پر پیپلز پارٹی کی قیادت خصوصاً حاجی علی بہادر چیئرمین تاج ولی خان عرف بلو پٹھان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی آئندہ بھی اسی طرح مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے۔ ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او کاڑا محمد راشد ہدایت کے احکامات پر اسپیشل برانچ بصیر پور کی نشاندہی پر علاقے میں شہریوں کو لوٹنے والے 2 گینگز گرفتار۔ محمد عبداللہ فیلڈ انٹیلیجنس آفیسر اسپیشل برانچ بصیر پور کی نشاندہی پر ڈی ایس پی بصیر پور سعید انور کی زیر نگرانی مقامی پولیس تھانہ بصیر پور فروخ حسین ایس ایچ او آئی پی بصیر پور اور انچارج انویسٹیگیشن بصیر پور غلام عباس جنرل راؤ محمد اقبال کی قیادت میں 2 کرمنل گینگ کے 4 ملوث افراد گرفتار۔ ناجائز اسلحہ برآمد۔ مزید ملزمان کے انکشافات پر ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ اہلیہ علاقہ کا فروخ حسین ایس ایچ او بصیر پور، غلام عباس جنرل راؤ محمد اقبال، سب انسپکٹر محمد عبداللہ اسپیشل برانچ بصیر پور کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ مرزا عبد الجبار بیگ صدر پریس کلب جہلم کی بیٹی زینب بی بی کی تیسری سالگرہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنی اونچی جگہ پر کیک کاٹا گیا اور مختصر تقریب میں مرزا عبد الجبار بیگ صدر پریس کلب جہلم اور اس کی بیگم صاحبہ اور بڑے بیٹے مرزا شاہد مسعود نے زینب بی بی کے ساتھ کیک کاٹ کر منائی اور خوبصورت لمحات سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر بڑے بیٹے مرزا شاہد مسعود بیگ نے گانا گایا اور بیٹی زینب بی بی نے خوشیاں منائی۔ مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سٹی ہاؤسنگ جہلم میں۔ آج جو میری بیٹی ہے زینب بی بی، اس کی تیسری سالگرہ ہے جو جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے منائی ہے، جس میں میرا بڑا بیٹا ہے جو ہے شاہد مسعود بیگ صاحب اور میری وائف اور ہم نے جناب کیک کاٹا ہے، تو اسے سیلیبریٹ کی ہے خوشیاں۔ میں آپ کو اپنے کپڑے دکھا سکتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ویو ہے جی۔ ڈھیروں خوشیوں میں یاد رکھیے گا جی۔ اب رخ کرتے ہیں حافظ آباد کا، جہاں پر حافظ آباد درندہ صفت ملزم گرفتار۔ تھانہ کالے کی منڈی کے علاقے سمرا میں بکری سے بدفعلی کا واقعہ، ڈی پی او کامران حمید کا نوٹس۔ حافظ آباد ایس ایچ او تھانہ کالے کی منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث درندہ صفت ملزم شبیر کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ اون نیوز چمن عباس۔ جی چمن عباس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حافظ آباد تھانہ کالے کی منڈی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ملزم کی شناخت شبیر سے ہوئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ایسے گھنونے جرائم میں ملوث عناصر معاشرے کا نسور ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد کامران، ایسے درندے ملزم کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گرفتار ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی۔ جی ٹنڈو باگو رپورٹ۔ شہزاد میمن کے قریب گاؤں جام خان رستمانی میں باثر افراد کے ظلم کے خلاف دیہاتیوں کا احتجاج۔ ٹنڈو باگو کے قریب گاؤں جام خان رستمانی میں دیہاتیوں نے باثر افراد اور محکمہ ریونیو کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں جام خان رستمانی کے رہائشی غلام قادر رستمانی، محمد اشرف رستمانی، غلام نبی رستمانی اور دیدار رستمانی نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا،
ہماری دیا نار تلکا تلہار میں واقع زرعی زمین سرکاری ریکارڈ میں ٹھہراؤ نمبر 174 کے تحت درج ہے، جس کی مجموعی رقبہ تقریباً 200 ایکڑ 35 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا مذکورہ زمین پہلے غیر ٹھہراؤ نمبر میں تھی، تاہم تپیدار تلہار نے باثر افراد سے ملی بھگت کرتے ہوئے اور بعض افسران کو رشوت دے کر جعلی کھاتہ تیار کروایا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا انہوں نے اس جعلی کھاتے کے خلاف اینٹی کرپشن سرکل حیدرآباد اور بورڈ آف ریونیو حیدرآباد میں بھی درخواستیں جمع کرائیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوئی۔ دیہاتیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے جعلی کھاتوں میں ملوث تپیدار تلہار اور محکمہ ریونیو کے دیگر اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، انہیں سزا دی جائے اور متاثرین کو ان کی زرعی زمین واپس دلائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے محمد اصغر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 من مردہ گوشت پکڑا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق کبیروالا کے علاقے موزہ فرید پور میں بیمار جانور کا گوشت سپلائی کرنے والی گاڑی کو چیک کیا گیا، گاڑی سے بیمار اور بدبودار جانور برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق جانور کا گوشت انتہائی بدبودار اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ پایا گیا۔ مضر صحت گوشت مختلف فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیے جانا تھا۔ پولیس نے سپلائرز کو موقع سے گرفتار کر کے 2 افراد کے خلاف FIR درج کروا دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر قدیر مہر سیالکوٹ کی رپورٹ کے مطابق حوالدار کیسر غفور بھٹی شہید کے آج برسی سمڑیال پیر زین العابدین ان کے مزار پر بڑے جوش و خروش سے منائی گئی، جس میں پاکستان نوجوان فوجی قیادت اور ایجنسی کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس، ریونیو ڈپارٹمنٹ، میونسپل کمیٹی اور سیاسی سماجی کارکنان اور حوالدار کیسر غفور بھٹی شہید کے بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر DGSPR کی جانب سے شہید کی قبر پر پھول نچھاور کیے گئے، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پنجاب پولیس اور سیاسی سماجی لوگوں نے بھی پھول نچھاور کیے اور پھول کے گلدستے قبر پر رکھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل غفور بھٹی نے کا کہنا تھا، ہمارے بھائی کی شہادت پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید کے بھائی ہیں۔ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سمڑیال میں گورنمنٹ مڈل اسکول کا نام تبدیل کر کے گورنمنٹ کیسر غفور بھٹی شہید کے نام پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائی پورٹ چوک کو بھی تبدیل کر کے کیسر فاروق بھٹی شہید کے نام پر تبدیل کر دیا گیا۔ جی اس ٹائم ہم موجود ہیں سمڑیال کیسر غفور بھٹی کی قبر پر، جنہوں نے 15 فروری 2015 کو شہادت نوش پائی۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مقصود الہی، چیئرمین پریس کلب آئی ہم ان سے جانتے ہیں۔ کیسر غفور بھٹی ایک ایسا نام ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور ان کا تعلق سمڑیال سے تھا۔ یہ 1977 میں سمڑیال کے محلہ گوسپورہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 15 فروری 2015 کو کوئٹہ کے اندر ایک آپریشن ہوا تھا جو کہ دہشت گرد تھے جو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو یہ اس ٹیم کا حصہ بنے اور وہاں پہ جا کر درجنوں کے قریب جو ان کے ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا اور سینکڑوں کے قریب جو دہشت گرد تھے ان کو جنم واسب کیا۔ اور اسی دوران ایک گولی جو ہے یہ کیسر عبدالغفور کے سینے پہ لگی، جس کی وجہ سے وہ جامِ شہادت انہوں نے حاصل کی۔ ہمیں آج فخر ہے سمڑیال کی اس نوجوان پہ جنہوں نے سمڑیال کا نہیں بلکہ پورے کا پورے پاکستان کا نام جو ہے وہ فخر سے سر بلند کیا۔ اور سمڑیال کی انتظامیہ کو بھی میں اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ سمڑیال کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے ایک مڈل سکول ہے اس کا نام جو ہے کیسر غفور بھٹی شہید کے نام سے جو ہے وہ منصب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائی پورٹ چوک ہے یہ بھی کیسر غفور بھٹی کے نام پر ہی کر دیا ہے۔ میں انتظامیہ کو بھی اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس طرح کے نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اثاثہ جو ہے یہ تا قیامت، یہ تو جنتی لوگ ہیں اور تا قیامت 15 فروری کو اس برسی پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ جو نا فخر سے بلند کیا ہے، انشاءاللہ ہم آتے بھی ان پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اسی طرح ان کی تقریبات منسلک کی جائیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے محمد اصغر کی رپورٹ کے مطابق میاں چنچور گلشن ٹاؤن سینما موڑ نرس ریلوے کالونی کے مناظر، جہاں مسجد کے سامنے بند سیوریج لائن کی وجہ سے پانی روڈ پر کھڑا ہے۔ شہر میں سیوریج کا نظام درہم برہم، میاں چنو شہر کی ہر محلے کی گلی دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شہری علاقوں میں بند سیوریج بلدیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بار بار نشاندہی کرنے کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شہر جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہے، بدبو سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، عوام کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
خبر شامل کرتے ہیں شیخپورہ کی تحصیل صدرآباد سے ہمارے 19 کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے تعلق رکھنے والے محمد اعجاز اکبر کا عمرہ سے واپسی پر شاندار استقبال۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے محمد اعجاز اکبر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عبادات ادا کی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وطن واپسی پر ممتاز سماجی شخصیت آصف ڈوگر نے نہایت پرتپاک اور والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے محمد اعجاز اکبر کو پھولوں کے ہار پہنائے، دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ان کی ہمراہ صابر حسین گمن، تصدق بٹی، علی بٹی، عقیل بٹی، رانا کاشی، سکلین، چدڑ، محسن، بلال جٹ، اکبر شاہ اور دیگر دوستوں نے بھی بھرپور شرکت کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ محمد اعجاز اکبر نے آصف ڈوگر اور تمام دوستوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ محبت اور خلوص ان کے لیے باعث فخر ہے اور عمرہ کا یہ روحانی سفر ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سکر سے ہماری ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق نجی اسکول میں پیش آنے والا ناخوشگوار واقعے پر API سندھ کا موقف۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے ہمیشہ کوشش کی ہے اسکولوں کے اندر پڑھنے والے طلباء کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائے۔ ایک چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر اسکول انتظامیہ، اسکول سٹاف اور اسکول میں زیر تعلیم بچوں کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے حقائق کو جس طرح توڑ موڑ کر پیش کیا گیا اور پولیس اور انتظامیہ کو جس طرح گمراہ کیا گیا وہ نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ معزز اساتذہ کو حبس بجا میں رکھنا، پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر انہیں پورے شہر میں پھرانا کسی بھی صورت ناقابل قبول ہے۔ اساتذہ اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد کی تذلیل کسی صورت قبول نہیں۔ کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ ادارے کو تحفظ فراہم کرتے، وہاں پر موجود اسٹاف کو تحفظ فراہم کرتے، وہاں پر اس وقت تک بچے موجود تھے کیونکہ چھٹی ہو رہی تھی اور بچے نکلے نہیں تھے مکمل طور پر اسکول سے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا۔ انہوں نے جو ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے والدین یا وہ جو افراد تھے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی بات کو جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس زخم کو جواز بنا کر، جو ایک پرانا زخم ہے اس کی فوٹیج موجود ہے پہلے دن کی اور پہلے مومنٹ کی فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس، اس کو جواز بنا کر اسکول کے جو پرنسپل ہیں، اسکول آنر ہیں، ان کو اور ان کے بیٹے کو لے جا کر حبس بھیجا میں رکھا، برے طریقے سے اسکول سے لے کر گئے اور ابھی تک ان کے والد جو ہیں جو اسکول پرنسپل ہیں وہ وہاں سے ریلیز ہوئے ہیں یا ہم نے ان کو شخصی ضمانت پر جو ہے وہاں سے ریلیز کروایا ہے، لیکن وہ بچہ ابھی تک پولیس کی حبس بھیجا کے اندر ہے۔ ہم نے ہر فورم پر اس پر بات کی، ہر فورم پر ہم نے ہر قانونی طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے دوسرے دن میں بلایا تھا، ان کے سامنے بھی ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیں، جس پر ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی ڈومین میں یہ چیز نہیں آتی تو پھر ہم کہاں جائیں شکایت لے کر، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان والدین کے ساتھ جو معاملات تھے وہ اچھے نہیں تھے، اسکول ان کو مطمئن نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے جو چیزیں کی اسکول کے اندر، جو جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے۔ کل کو کوئی بھی آئے اسکول کے اندر آ کے جو ہے وہ 20-25 کا اسٹاف ہوتا ہے ہمارے پاس، 95% جو ہے وہ لیڈیز اسٹاف ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، کسی بھی طریقے سے آ کے وہ ہراسمنٹ کریں، بچوں کو ہراساں کریں، ڈر اور خوف کی فضا پیدا کریں اور چلے جائیں، اور ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر اس کی شکایت کریں۔ اور اگر ہم اپنے تحفظ کے لیے کہیں جا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھائی اسکول سے جو ہے وہ اسکول کے اندر غلطی ہوئی، اسکول سے زیادتی ہو گئی، تو ہم نے بھی تو اس کی کمپلین کی ہوئی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس دونوں کو لے کے بٹھاتی، دونوں کو بٹھا کر اس معاملے کے تصفیے کی طرف جاتے یا اس کا جو بھی حل تھا قانونی حل کی طرف جایا جاتا۔ مگر آج تک اس وقت تک پولیس نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، اور اسکول کو جو ہے وہ ہراساں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تعلیم کے لیے اچھی بات ہے، نہ بچوں کے لیے اچھی بات ہے، نہ اس فضا میں کوئی ادارہ تعلیم دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر اسی طرح کے حالات رہے، اسی طرح کے معاملات رہے، آئے دن اسی طرح کے پرتشدد واقعات اور بدمزگی پیدا ہوتی رہی، تو نہ بچوں کے اندر جو ہے وہ استاد کا احترام پیدا ہوگا، استاد کا احترام باقی رہے گا، نہ والدین کے سامنے استاد کی کوئی جو ہے وہ ویلیو رہے گی، نہ ہی یہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جائے گا۔
یہ معاشرہ تیزی سے جو ہے وہ بدمزگی کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو کھوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، جامع انکوائری کی جائے، غیر جانبدار انکوائری کی جائے. ہمیں سکھر پولیس پر بالکل اعتماد نہیں ہے، سکھر کے جو ادارے ہیں ان پر بالکل اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا 15 پولیس، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے 1 گھنٹے کے اندر میں نے خود جا کر ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز کو اس کی کمپلین کی تھی، ان سے بات کی میں نے، ان کی نالج میں بھی یہ چیز تھی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا سپورٹ ان افراد کو کیا گیا، وہ جو جتھا تھا جو بچی کے والدین نہیں تھے، اگر بچی کے والدین ہوتے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں. اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاں بھی کوئی چیز ہوگی اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر ون سائیڈڈ چیزیں چلتی رہیں گی تو ہم کوئی بھی بات ان اداروں کے ساتھ یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. منسٹر ایجوکیشن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار قسم کی انکوائری کروائیں، اس کی غیر جانبدار افراد کے حوالے یہ معاملہ کریں. یہاں پر پولیس جو ہے وہ سیدھی جو ہے وہ پارٹی بن چکی ہے. اب اس کے وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہو سکتے ہیں. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا. ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کلے کی منڈی حافظ آباد محمد حامد محمود گجر ڈپٹی کوارڈینیٹر سوشل میڈیا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سینٹرل پنجاب نے ملک وسیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حافظ آباد میں تحریک منہاج قرآن کے زیر اہتمام قائد ڈے کے سلسلے میں ایک پروقار ورکر کنونشن منعقد ہوا. یہ عظیم الشان پروگرام منہاج قرآن اسلامک سینٹر سرگودا بائی پاس روڈ حافظ آباد میں ضلعی صدر تحریک منہاج قرآن سیٹ محمد ایوب صاحب کی قیادت میں منعقد کیا گیا، جس میں تحریک منہاج قرآن اور اس کے جملہ فورمز کے کارکنان نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی بدر چٹھا صاحب تھے، جبکہ خصوصی شرکت اور خصوصی خطاب صدر تحریک منہاج قرآن ڈویژن گجرات چودھری وسیم احمد ہمایوں نے کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد ڈے تجدید عہد کا دن ہے اور اس موقع پر کارکنان کو اپنے مشن، فکر اور مقصد کے ساتھ وابستگی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں امن، محبت، رواداری اور اصلاح احوال کے پیغام کو عام کریں اور تحریک کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں. تحریک منہاج قرآن ایک فکری، تعلیمی اور اصلاحی تحریک ہے جس کا مقصد معاشرے کو علم، کردار اور اخلاق کی بنیاد پر مضبوط بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ کارکنان ہی کسی بھی تحریک کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کی تربیت اور تنظیم سازی ہماری اولین ترجیح ہے. اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا. ہمارے بیورو چیف اسکر مہر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرانوالہ کے سالانہ انتخابات میں نذیر احمد مغل بلا مقابلہ صدر اور آصف ریاض جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. فاتح امیدواروں کے حامیوں کا پریس کلب میں بھرپور جشن، ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالتے ہوئے مٹھائیاں بھی تقسیم کی. چیئرمین الیکشن کمیشن فہد جلال، ممبران محمد فاروق اور خرم شہزاد کے مطابق صدر گجرانوالہ پریس کلب رانا انصر اور جنرل سیکرٹری سردار ذیشان طاہر کی زیر نگرانی فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرانوالہ کے سالانہ انتخابات برائے سال 2026 اور 27 کے صدر کے لیے 3 امیدوار نذیر احمد مغل، طارق بزمی اور سید آفتاب رضوی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جبکہ سیکرٹری کے لیے آصف ریاض، علی سکندر اور جواد یوسف نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ کو صدارت کے امیدواروں طارق بزمی اور سید آفتاب رضوی نے مد مقابل امیدوار نذیر احمد مغل کے حق میں دستبردار ہوتے ہوئے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے امیدواروں علی سکندر اور جواد یوسف نے مد مقابل امیدواروں آصف ریاض کے حق میں دستبردار ہوتے ہوئے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. اس کے بعد نذیر احمد مغل فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر اور آصف ریاض بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. چنیوٹ دریا چناب کیبل کار پر سنگین تحفظات جنم لے چکے ہیں. چنیوٹ کے دل میں بہتا ہوا دریا چناب آج ایک ایسے منصوبے کا گواہ بن رہا ہے جسے کیبل کار کے نام پر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مگر اس کے پس منظر میں کئی سوالات، کئی خدشات اور کئی سنگین تحفظات جنم لے چکے ہیں. یہ نام نہاد کیبل کار منصوبہ تیزی سے پائے تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں دریا چناب پر موجود ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آصف اقبال سے. جی آصف اقبال، بتائیے گا کیبل کار کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بات کی جائے شہر چنیوٹ کی تو شہر چنیوٹ کے مقام پر جو دریا چناب ہے، دریا چناب جو ہے ایک سیر و تفریح کا مقام ہے. یہاں پر قدرتی منظر ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ایک کیبل کار کا منصوبہ جو ہے کافی عرصہ سے جو ہے پایا تکمیل کی طرف جا رہا ہے.
अगर ये मंसूबा शुरू होता है तो यहाँ पे जैसे हम चिन्योट फैसलाबाद रोड सरगोदा रोड से अपने प्यारों की जो लाशें उठाते हैं, आए रोज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमें यहाँ से भी अपने प्यारों की जो है लाशें उठाने को मिलेंगी। क्योंकि अगर इसकी वायर की बात की जाए तो एक अरसा से जैसे ये बंद पड़ी हुई है तो इस पे जो है जो बहुत मोटी तय जो है जंग की पड़ी हुई है, और उसकी जो तारे देखी जाए तो तारे भी बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और अगर इसकी जो क्लम्प वगैरह हैं तो वो भी बिल्कुल नाकिस लगाए गए हैं। तो गवर्नमेंट से अपील है शहर चिन्योट की कि बराए मेहरबानी ये जो मंसूबा है इसको बंद किया जाए, इसकी इजाज़त ना दी जाए। क्योंकि हमारे इल्म में आया है कि चंद ऐसे लोग जो है अपने मफाद की खातिर ये मंसूबा शुरू करवाना चाहते हैं ताकि उनका जो ज़ाती मफाद है, ख़ास तौर पे जो उनका माली मफाद है वो पूरा हो सके। लेकिन ऐसे शख्स के जो मंसूबे हैं वो जो अज़ाइम है वो पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो शहर चिन्योट की आवाम ने जो है इस मंसूबे पे जो है इंतहाई खौफ का रद्द अमल पेश किया है, और उनका ये कहना है कि इस अमल को जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए केबल कार। क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी किस्म की जो है सफाई वगैरह जो एहतियाती तदबीर है किसी किस्म की भी ना की गई, क्योंकि केबल तार जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे पे ले जा रही है। जहाँ पे अगर इसकी बुलंदी की बात की जाए तो खुदा न खास्ता अगर कोई डोली वगैरह टूट के यहाँ पे से नीचे गिरती है तो यहाँ पे हमें अपने प्यारों को ढूंढने की भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है इस किस्म की जो इंतहाई खस्ता हाली की तामीरात की जा रही है। अगर जो कमरे वगैरह बनाए गए हैं डोली के लिए तो वो भी इस टाइम पे जो है दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ पे किसी किस्म की जो है मजबूती ना है इस मंसूबे के अंदर। तो लिहाजा के शहर चिन्योट की आवाम ये कहती है कि खुदारा इंसानी ज़िंदगियों को बचाएं, खुदारा अपने शहर चिन्योट की जो अवाम है इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, इस मंसूबे को जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। ये जो है इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने वाला जो मंसूबा शुरू किया जा रहा है, चंद लोगों के मफादात की खातिर जो है इस मंसूबे पर काम किया जा रहा है। और आए रोज़ जो है इसके जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से बात की जाए तो कुछ इदारों ने इसका जो सर्टिफिकेट भी जारी किया, लेकिन अपने मफादात को उन्होंने देखा, इंसानी ज़िंदगियों को नहीं देखा। हमारे शहर की बुजुर्ग ख़वातीन, मर्द, बच्चे उनकी ज़िंदगियों को नहीं देखा और उन्होंने जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर दलोच स्टेडियम दड़ावड़ में एक शानदार कल्चरल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें सकाफती रंगों और चोलिस्तानी रवायात की खूबसूरत झलक पेश की गई। रंगारंग प्रोग्राम में शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फनकारों की परफॉर्मेंस से भरपूर लुत्फ उठाया। तकरीब के मेहमान सूसी सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब सकरात अमान राना थे, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब आसिम रज़ा भी इन मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डिवीज़न मसरत जबीन और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने भी कल्चरल नाइट में शिरकत की और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारक बुहारी, साहबजादा उस्मान अब्बासी, DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब और SP CCD शफकत अता समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। कल्चरल नाइट में चोलिस्तान के मकामी फ़नकारों और गुलकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। चोलिस्तान सकाफत, लोक मौसीकी और रवायती रक्स ने हाज़रीन को मसरूर कर दिया। मरूफ गुलकार सहर अली बग्गा और गुलकारा गुलाबों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे और महफिल देर तक तालियों से गूंजती रही। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए थे, जबकि ज़िला इंतजामिया बहावलपुर की जानब से ट्रैफिक और पार्किंग के खसूसी इंतजाम भी किए गए। शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद ने कल्चरल नाइट में शिरकत करके सकाफती प्रोग्राम को सराहा। प्रोग्राम के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा और शुरा ने खूब दाद दी। कल्चरल नाइट ने न सिर्फ रैली की रौनक को दुबारा किया, बल्कि चोलिस्तान की सकाफत और मेहमान नवाजी को भी उजागर किया।